اب کون سے ایسے عیب ہیں کہ جن عیبوں کے متعلقہ دیکھنا ضروری ہے؟ جب بھی آپ قربانی کا جانور لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں، اپنے جانور کے اندر دیکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی عیب پایا جاتا ہے تو آپ کسی بھی صاحب علم سے رہنمائی لے کر اب اس کے حل کی طرف آئیں تاکہ آپ کی قربانی صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی ہو سکے۔ اگر عیب جانور کے اندر ہوگا تو پھر آپ کا جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے وہ سنیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول بیان فرماتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، ایسا جانور جو کانا جانور ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو، اب جس کی ایک آنکھ ہو اور دوسری آنکھ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب ایک آنکھ سے نظر آتا ہے اور دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا جانور جو کانا ہو، جس کا کانا ہونا ظاہر ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح اندھے جانور کی کہ جس کی دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ اب بعض کا آنکھیں بالکل صاف نظر آتی ہیں لیکن ہمیں کیسا پتہ چلا کہ اس کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے اور دوسری سے نظر نہیں آتا؟ تو فقہاء نے اس کا طریقہ کار یہ بیان کیا کہ اس کی ایک آنکھ کو کسی پٹی کے ذریعے بند کر دے اور دوسری آنکھ کی طرف چارہ ڈالے، تو اگر وہ چارے کی طرف رغبت حاصل کرے تو پتہ چل جائے گا کہ اس آنکھ سے نظر آتا ہے، پھر اس آنکھ پہ پٹی باندھ کر وہ جس آنکھ کو پہلے آپ نے بند کیا اب اس کی طرف اس کو چارہ دکھائیں، اگر وہ چارے کی طرف رغبت حاصل کرتا ہے تو پھر اس سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس کو نظر آتا ہے۔ اب یہ تو وہ ہے کہ جب شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، لیکن اگر بالکل واضح ہے، اس کی آنکھوں کی رنگت بتاتی ہے، اس کی آنکھوں کی حیت بتاتی ہے کہ اس کو ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے۔ بیمار اس قدر کہ جس کا مرض ظاہر ہو۔ اب بیماری بعض کا تو ہوتا کیا ہے، بندے نے جانور خریدا بالکل ٹھیک تھا لیکن موسمی اعتبار سے یا کچھ اس کو ایسا چارہ ڈال دیا جس چارے کی وجہ سے وہ معمولی بیمار ہو گیا۔ یہ معمولی بیماری اس کا استثناء ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ وہ بالکل لاغر ہو چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو، اب ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور لنگڑا ہونا ظاہر ہو، اور ایسا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، تو ان جانوروں کی قربانی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث کریمہ یہ ہے، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں کی قربانی نہ کرو۔ نمبر 1، جس کا کان اکھاڑ لیا جائے اور اس کا سوراخ ظاہر ہو، یعنی ایسا جانور کہ جس کے کان کو اکھاڑ لیا گیا یا اس کا کان بالکل یہ کٹ گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا، یہ قربانی کی شرائط میں ہے۔ ہاں، قربانی کے علاوہ وہ جانور ہوگا تو اس کو ذبح کرنے کی کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ایسا جانور کہ جس کا کان اکھاڑ لیا جائے اور اس کا سوراخ ظاہر ہو، جس کے سینگ جڑ سے اکھاڑ لیے جائیں اور جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو، جو اس قدر دبلا ہو کہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکے اور جس کی ٹانگ ٹوٹی ہو، ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے۔ اب جس کے کان کے اندر سوراخ ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کسی جانور کے بطور علامت کوئی ہلکا سا سوراخ کیا اور اس کی علامت کے لیے تو اب ایسے کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا کان بالکل درمیان سے یہ چیرا ہوا ہے اور اتنا چیرا ہوا ہے یہ تہائی سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کانوں کو جب بیماری لگ جائے تو بیماری کی وجہ سے جس حصے کو بیماری لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ کان اپنے باقی کان سے جدا ہو جاتا ہے، یہ کٹ جاتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا کٹ لگا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کٹ پورے کان کی لمبائی کو دیکھا جائے اور پورے کان میں سے تہائی حصے کو اس نے گھیر لیا تو ایسا جانور ویسے تو حلال ہے، عام حالات میں اس کو ذبح کیا جا سکتا
سکتا ہے، لیکن اگر یہ تہائی سے زیادہ حصے میں اس کا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کے ابتدائی طور پر سینگوں کو جلایا گیا اور اس کے سینگ آئے نہیں ہیں، بالکل بطور علامت سینگ ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا جانور ہے کہ جس کے سینگ کو کاٹ دیا گیا، یعنی سینگ مکمل آیا تھا اور آنے کے بعد کیا کیا کہ اس کا تہائی حصہ کاٹ دیا یا اس کا تہائی حصہ تیسرا حصہ کٹ گیا، اب کاٹ دینے کی صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی اور اس کے کٹ جانے کی صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب کاٹ دینا یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ خود بخود کسی آلے کے ساتھ کاٹا، اور کٹ جانا اس سے مراد کیا ہے کہ جانور نے اپنے کوئی رسی وغیرہ یا جس کے ساتھ وہ باندھا ہوا ہے اس کے ذریعے یا کسی دوسرے جانور کی لڑائی کے طور پر اس نے اپنے سینگ اس کے ساتھ لگایا، جس کی وجہ سے اس کا تہائی حصے سے سینگ کٹ گیا، تو ایسے کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کے اندر ایک صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اس کا اوپر والا خول اتر جاتا ہے، اب سینگ ہے اس کے اوپر والا جو خول ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، اگر اوپر والا خول اترا ہے اور باقی جو اس کے اندر ہڈی باقی ہے، باقی جو سینگ باقی ہے وہ تہائی یعنی دوسرے سینگ کے مقابلے میں وہ تقریباً اتنا ہے کہ تہائی سے چھوٹا نہیں ہے، اگر آدھا انچ ہے یا 1 انچ ہے اور ٹوٹل وہ سینگ ہی 3 انچ کا ہے تو 1 انچ بھی عیب آئے گا، لیکن اگر وہ 4 انچ یا 5 انچ تھا اور اس میں سے 1 انچ چلا گیا اور باقی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ چند ایک علامتیں اور چند ایک ایسے عیب ہے جو عمومی طور پہ پائے جاتے ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں قربانی کے صحیح اور جو قربانی کی شرائط کے مطابق ہے وہی جانور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔